الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم 14ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہم سب کی رہنمائی کے لیے آیا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں اس کو امام کا درجہ دینا چاہیے، رہنما کا درجہ دینا چاہیے، تاکہ ہم اس کے مطابق اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا یہ کٹھن سفر بہترین طریقے سے طے کر سکیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، کوئی اچھی بات کہیے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے وہی کچھ کہا ہے جو میں نے ایک مرتبہ تم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، فرمایا میں تمہیں اللہ سے تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے. جو شخص اللہ سے ڈرے گا وہ کسی کا برا نہیں کرے گا، وہ غلط راستے پر نہیں جائے گا. اور قرآن مجید کی تلاوت کا التزام کرو، کیونکہ یہ چیز آسمانوں میں تمہاری خوشبو اور زمین میں تمہارے تذکروں کا سبب ہے. یعنی انسان جب اللہ کی کتاب پڑھتا ہے تو وہ ایک پاکیزہ انسان بننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چیز اس کے لیے خیر اور بھلائی اور برکت کا ذریعہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن پر وہ اپنی اس کتاب کے ذریعے رحمت نازل فرماتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، سورۃ الحجر سے آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی، روشن قرآن کی. بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج اسلام قبول کرنے سے انکار کیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے کائنات میں اپنی پہچان کے لیے مختلف نشانیاں پیدا کی، جن کا ذکر آج ہم کثرت کے ساتھ سورۃ الحجر اور النحل میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور انسان کو اچھے برے کا فرق بتا دیا. جن لوگوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا انہوں نے اللہ کی توفیق سے پیغمبروں کا راستہ اختیار کر لیا، سر تسلیم خم کر دیا. لیکن کچھ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انا کا شکار ہو کر ان کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے اور انہوں نے سیدھے راستے کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کر لیا. لیکن ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جب وہ لوگ پچھتائیں گے، خواہ وہ دنیا میں ہو، خواہ وہ مرنے کے بعد قبر میں ہو، خواہ وہ آخرت میں، جب انہیں اس بات کی بہت شدت سے ریگریٹ ہوگی، بہت افسوس اور ندامت اور حسرت ہوگی کہ ہم نے پیغمبروں کی بات کیوں نہیں مانی، ہم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق زندگی کیوں نہیں بسر کی. لیکن آج انسان کو کیا چیز اس سے روکتی ہے؟ دنیا کی لذتیں، کھانا پینا، عیش و عشرت، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا خیال. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ جو آج انکار کر رہے ہیں یہ تمنا کریں گے کاش ہم بات مان لیتے، کاش ہم بھی اطاعت کر لیتے. کیونکہ امتحان کی یہ مدت بہت لمیٹڈ ہے، کب تک؟ جب تک انسان کی زندگی ہے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی اس زندگی یعنی دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی نافرمانی کا وبال اس کے سامنے آ جاتا ہے اور انسان کو اس وقت شدید ندامت ہوتی کہ کاش میں اس راستے پہ نہ چلتا اور اللہ کی فرما برداری کا طریقہ اختیار کرتا. اسی طرح جب انسان مرنے لگتا ہے تو فرشتے اسی قسم کے آتے ہیں جس طرح کے انسان کے اعمال ہوتے ہیں. پھر قبر میں بھی وہی حال ہوتا ہے جو انسان ڈیزرو کرتا ہے, اور پھر آخرت میں
ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینی ہوتی ہے. اور اس وقت جب وہ دیکھے گا انسان کے دوسرے لوگ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، وہ آج مزے میں ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کو حاصل ہے، تو اس وقت وہ کہے گا کاش میں بھی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا. پھر فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی، یعنی اس کا بھی ایک مقرر وقت تھا. جیسے ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت ہوتا ہے، قوموں کی زندگی کا بھی ایک مقرر لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون، نہ کوئی امت اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے. اب یہ تو ان کی اپنی دیوانگی تھی جو یہ بات یا یہ الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر خود نہیں ذکر نازل کر رہے تھے. اور ذکر سے مراد قرآن مجید. قرآن مجید ایک حکمت کی کتاب ہے اور اس میں انسان کی خیر و بھلائی کی باتیں ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ جو عربی زبان کو بھی سمجھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو بھی جو نبوت سے پہلے ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، اس کے باوجود سب کچھ جانتے سمجھتے بوجھتے وہ آپ کو الزام دیتے کہ جس پہ یہ ذکر نازل ہو رہا ہے وہ دیوانہ ہو گیا ہے، حالانکہ آپ ان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہے تھے، یہ دیوانگی نہیں تھی. پھر کہ کبھی کہتے اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آ جاتا. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں آپ کے دفاع میں، ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، یعنی ایک مقصد کے ساتھ آتے ہیں. فرشتے ایسے ہی گھومتے پھرتے نہیں. اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی، یعنی پھر وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا اگر فرشتے آ گئے، یعنی یا تو موت کے لیے آتے ہیں یا پھر عذاب لے کے آتے ہیں قوموں پر. رہا یہ ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، یعنی یہ کسی نے گھڑا نہیں، کسی نے بنایا نہیں، کسی نے خود نہیں لکھا، یہ ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. یہ ذکر ختم نہیں ہو جائے گا، یہ اب قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. تمہارے مٹائے سے یہ مٹ نہیں سکے گا، تمہارے دبانے سے یہ دب نہیں سکے گا، اور تمہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح صلاح کی مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. یعنی مجرمین یا منکرین جب اس ذکر کو سنتے ہیں اور انکار کرنے کی نیت سے سنتے ہیں تو وہ ان کے دلوں میں سلائی کی طرح چبھ جاتا ہے، یعنی نہ تو وہ اس کو قبول کر پاتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کا انکار کر پاتے ہیں. قدیم زمانے سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھتے بھی اور چڑھ جاتے، تب بھی وہ یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے. یعنی جنہوں نے نہیں ماننا وہ اوپر جا کے بھی نہیں مانیں گے. وہ کیا کہیں گے؟ بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی نہ کوئی حصی معجزہ مانتے ہیں اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آیت اور کوئی دلیل اس کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ ماننا چاہتے ہی نہیں.